الف لام میم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نظر بد، حسد یا جادو ٹونے جیسی چیزوں سے پریشان رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان مسائل کا شکار ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج انسان بہت محنت کرتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، پیسہ آتا ہے مگر ٹک نہیں پاتا، رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی، گھر میں سکون نہیں ہوتا، دل بے چین رہتا ہے، اور پھر لوگ مایوس ہو کر کہتے ہیں ہم نے بہت وظائف کیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اسلام میں وظیفہ کوئی جادو نہیں ہوتا، یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں، اگر ہم حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے، اگر ہمارے دل میں کینہ، حسد اور بغض بھرا ہوا ہے، تو صرف وظیفہ پڑھنے سے مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے نماز کی پابندی کرو، حلال رزق کماؤ، دل کو صاف رکھو اور اللہ پر مکمل یقین رکھو۔ جب یہ سب چیزیں درست ہو جائیں تو چھوٹا سا وظیفہ بھی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک نہایت آسان اور مختصر سا قرآنی عمل بتانے جا رہا ہوں جسے آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ ایک دن میں آپ کو امیر بنا دے، بلکہ یہ ایک روحانی عمل ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں سکون اور برکت لاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد یا سلام 21 مرتبہ پڑھیں، پھر الف لام میم 41 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد اللہ 21 مرتبہ پڑھیں، پھر آخر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگیں۔ اپنی ہر حاجت، ہر پریشانی اس کے سامنے رکھ دیں۔ یاد رکھیں، اس عمل کو جلدی جلدی یا بے دلی سے نہ کریں، پورے یقین اور توجہ کے ساتھ کریں۔ نماز کی پابندی کریں اور حلال رزق پر خاص توجہ دیں، کیونکہ اصل اثر اللہ کی طرف سے آتا ہے، الفاظ صرف ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو کچھ دن مسلسل کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ دل کو سکون مل رہا ہے، پریشانیاں کم ہو رہی ہیں اور زندگی میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کبھی فوراً دیتا ہے اور کبھی بہتر وقت پر دیتا ہے، بس یقین اور صبر بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے اور ہمیں رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک بہت اہم بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں آنے والی بہت سی پریشانیاں ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ بڑھاتا جائے تو وہ سیاہی پورے دل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ صرف آخرت کو ہی متاثر نہیں کرتے بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی اگر ہم اپنے رشتے درست کر لیں، دلوں کو صاف کر لیں، تو اللہ خود ہمارے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہیں، تو اس کا جواب بھی ہمیں دین سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل اور بے پرواہ ہو۔ سوچیں، ہم دعا تو مانتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، ایسے میں دعا کا اثر کیسے ظاہر ہو؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ آزمائش اس لیے بھی دیتا ہے تاکہ بندہ اس کی طرف لوٹ آئے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پریشانی سزا ہے، بلکہ بعض اوقات یہ اللہ کی طرف سے بلانے کا ایک طریقہ ہوتی ہے۔
تو हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, दिल से अल्लाह को पुकारें और यकीन रखें कि अल्लाह हमारी सुनता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो कह दें कि मैं करीब हूं, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं जब वो मुझे पुकारता है। तो मेरे अजीजों, अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारी परेशानियां खत्म हों तो हमें अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा। वजीफा सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, ये दिल की हाजिरी और यकीन का नाम है। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आखिर में बस यही कहूंगा, अपने रब से जुड़ जाएं, अपने अमाल को दुरुस्त करें। इंशाअल्लाह दुख, तकलीफ और परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फी अमानिल्लाह।